السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ کے سامنے لگاتار میں ایسے مسائل بیان کر رہا ہوں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور ان میں امت جو گمراہی کا شکار ہوئی ان تمام مسائل کو ایک کے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا یہ کفریہ بدعت ہے۔ بدعت کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم نے شروع بتایا تھا کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بدعت تکفیری ہوتی ہے، کفریہ ہوتی ہے، یعنی ایسی بدعت جس کا ماننا کفر ہو۔ چونکہ اس پر بہت کم کام ہوا ہے اور اس طرح کے مسائل کو علماء نے کتابوں کے اندر تو بیان کیا ہے، البتہ تقریر کی شکل میں، محاضرات کی شکل میں بہت کم ہے۔ اس لیے میں بدعات کی تردید میں انہی مسائل کو ذکر کر رہا ہوں جن کا ماننا کفریہ بدعت کہلاتا ہے، یا جس کا عقیدہ رکھنا کفریہ بدعت ہوتا ہے۔ بہت سارے مسائل کا میں نے ذکر کیا، اور آج جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی انسان اگر عالم الغیب مانتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی عالم الغیب مانتا ہے، تو یہ کفریہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، عالم ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے تو یہ کفریہ بدعت ہے۔ علم الغیب ایسی بات ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اکیلا پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، ربوبیت اس کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی محیی اور ممیت ہے، مارنا اور جلانا، اولاد دینا، بارش برسانا، ہوا چلانا، دنیا کا نظام چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفریہ بدعت کہلاتا ہے۔ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، حدیثوں کی تکذیب کرتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ چند آیتیں میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ کہتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں کوئی غیب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ کوئی بھی، اللہ رب العالمین نے کسی کی نفی نہیں کیا، کسی کا استثناء نہیں کیا کہ فلاں فلاں جانتے نہیں۔ کوئی بھی، چاہے نبی ہو، رسول ہو، فرشتے ہوں، دنیا کی عظیم سے عظیم شخصیت ہو، بڑی سی بڑی شخصیت ہو، کوئی علم الغیب نہیں جانتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ مر چکے ہیں یا جو زندہ ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ برزخ کی زندگی کتنی لمبی ہے، کتنی مختصر ہے، کب کس کی موت ہوگی، کب کس کو زندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر کتنا عرصہ باقی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کتنا واضح ہے یہ عقیدہ، کتنا صاف و شفاف ہے عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو۔
اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی سے کیا فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے مجھے نفع پہنچائے، اس سے زیادہ میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ کیونکہ انسان اگر عالم الغیب ہے تو اسے معلوم ہے ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون کون سی پریشانیاں ہیں یا کون سی مصیبت آنے والی ہے، تو انسان مصیبتوں کو ٹال دے، ان مصیبتوں کو اپنے سے دور کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اختیار کسی بندے کو نہیں دیا۔ تو ہمارے نبی فرماتے اگر میں غیب جانتا تو خیر اور نفع اور بھلائی پہلے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف اور غم پریشانی مصیبت لاحق نہیں ہوتی۔ جبکہ آپ کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، مصیبتیں لاحق ہوئیں، تکلیفیں آپ نے جھیلی، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ نے مصیبتیں برداشت کی، آپ کو بیماری لاحق ہوئی، غم اور تکلیف آپ کو لاحق ہوئی۔ اگر آپ غیب جانتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو لاحق نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارے نبی سے کون زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے؟ اللہ کے بعد ہمارے نبی ہی کا مقام مرتبہ ہے۔ جب اتنے واضح اور صریح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے آپ سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا تو خیر اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہیں لاحق ہوتی، تو اس سے اور زیادہ واضح لفظوں میں کیا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں اور اسی علاقے میں آ چکے ہیں، اور تم انہیں جانتے ہو کتنی بستیاں ہیں جو تمہارے گرد و پیش ہیں، تم جانتے ہو ان ساری بستیوں اور علاقوں کو، لہذا میں کوئی نیا نبی اور رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی واضح آیت، کتنی صریح آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ نے جو آپ پر دین اتارا میں اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا، مجھے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ مجھے غیب نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، فلانے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی موت کہاں ہوگی، وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کب زندہ اٹھایا جائے گا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آیت اللہ فرماتا ہے قل ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، انسان ہوں، ہمارے ماں باپ تھے، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، اور اس طریقے سے میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز میں بھول گئے تو آپ نے کیا فرمایا، انما انا بشر، میں بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو آپ بشر تھے، انسانوں میں سے تھے، آپ کو تکلیفیں لاحق ہوئیں، پریشانیاں لاحق ہوئیں، آپ کی شادی ہوئی، آپ کی اولاد تھی، آپ بیویوں کے پاس جاتے تھے، غسل جنابت کرتے تھے، وضو کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، آپ کو موت لاحق ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ انسانوں میں سے تھے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل اور سب کے پیشوا اور سب کے رہبر تھے، امام الرسل، امام الانبیاء اور افضل الرسل، سید ولد آدم، یہ سب مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ انسانوں میں سے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، مجھے غیب نہیں معلوم ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کتنی واضح آیات چاہیے ایک مسلمان کے لیے، جو سچا مسلمان ہے، ایک آیت اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اتنی ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔
یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا عقیدہ کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس مسئلے میں، اور یہ بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک نہیں ہے، یہ بڑا کفر ہے، چھوٹا کفر نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ ویسے ہی جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مانے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو محی اور ممیت مانے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق مانے، یہ اسی طریقے سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے جو اعمال ہیں، انہی اعمال میں سے ایک اہم عمل اور ایک اہم خصوصیت اللہ رب العالمین کی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے واقعات ہوئے، یہ سارے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کو غیب کا علم قطعاً حاصل نہیں تھا۔ خیبر کی جنگ میں ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت لی، اس نے زہر ملا دیا، آپ کے ساتھ ایک صحابی اور دعوت خانے کے لیے گئے جن کا نام تھا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہو گئی اور آپ نے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا، اس یہودی عورت کو جس نے زہر ملا دیا تھا۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ کو یقیناً معلوم ہونا چاہیے تھا کہ دعوت کے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو اس میں قصور عورت کا نہیں ہوتا، ہمارے نبی کا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے، یہ اللہ کے رسول کے علاوہ اور لوگوں کو عالم الغیب مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بات کتنی اونچی پہنچتی ہے۔ اس صحابی کے قتل کا ذمہ دار گویا کہ ہمارے نبی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، وہ عورت نہیں تھی جس نے زہر ملا دیا تھا، آپ نے جان بوجھ کر کے زہر کھایا اور اپنے صحابی کو کھلا دیا، نعوذ باللہ، اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے نبی کو غیب معلوم تھا۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی ہوئی، آپ نے باقاعدہ وحی کا انتظار کیا، اور جب اللہ رب العالمین نے آپ کی برات نازل فرمائی حضرت عائشہ کی، تب آپ نے لوگوں کے اندر اعلان کیا، آپ وحی کا انتظار کرتے رہے، آپ کو اگر غیب معلوم ہو تو آپ بتا دیتے واضح طور پر۔ اس طریقے سے بئر معونہ کے اندر 70 صحابہ کرام کا قتل ہوا، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمیں دینی علم پہنچانے کے لیے یا ہماری تبلیغ اور نصیحت کے لیے، رہنمائی کے لیے کچھ لوگوں کو آپ بھیج دیجیے۔ آپ نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، لوگوں نے بدعہدی کی، دغا دیا، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور آپ نے ان پر باقاعدہ پورے مہینے تک بددعا فرمائی ان قبیلوں پر، رعل، ذکوان، عشیہ، جنہوں نے قتل کیا تھا ان صحابہ کرام کو۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان صحابہ کرام کے ساتھ بدعہدی کی جائے گی، دھوکہ دیا جائے گا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جھوٹ میں دعویٰ کر رہے ہیں اسلام کا، لیکن ہمارے نبی نے ان کے مطالبہ پر بھیج دیا کہ جائیے ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ اور آپ نے کن کو بھیجا؟ قرہ کو بھیجا، علماء کو بھیجا، کیونکہ دعوت کی ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے، جو عالم ہوتا وہی دین کی دعوت دے گا، تو آپ نے ان کو بھیجا۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جوتے میں، صحابہ کرام بھی جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس طریقے سے آپ نے نماز کے دوران جوتا نکال دیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال دیے، تو انہوں نے آپ کی اقتداء اور پیروی اور اتباع میں انہوں نے بھی جوتے نکال دیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں نکالے؟ اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ کے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے جوتے کیوں نکالے، بتا دینا چاہیے ان کو کہ انہوں نے اس لیے جوتے نکالے۔ تو جوتے جو نکالے انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ اپنے آپ کو دیکھا اس لیے ہم نے نکال دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میرے جوتے کے اندر گندگی لگی تھی، جبریل امین نے آ کر کے مجھ سے کہا تو میں نے جوتا نکال دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول اگر عالم الغیب تھے تو اتنا معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی، جبریل امین نے آ کر کے آپ کو بتایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا اور اس طریقے سے آپ کو بتایا، تو اب آپ تب جا کر کے آپ کو اس کا علم ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ہاں اللہ رب العالمین غیب کی باتیں اپنے بندوں میں سے، رسولوں میں سے جس کو چاہتا بتا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا عالم الغیب، اللہ ہی عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول سے راضی ہوتا ہے، جس رسول کے بارے میں چاہتا ہے کہ اسے بتا دے غیب کی باتیں، اس رسول کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو غیب کی باتیں بتائیں، جیسے ہمارے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دجال آئے گا، سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا مشرق کے بجائے، اور اس طریقے سے
عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، دوبارہ زمین پر آئیں گے وہ، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال نکلے گا، جنت اور جہنم کے تعلق سے بتایا، پلسرات کے تعلق سے بتایا، بہت ساری نشانیاں ہمارے نبی نے بتائیں، اور اس طریقے سے یعنی بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ عشر مبشرہ کی صلاح تو معلوم ہے سب کو کہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو آپ نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت سنائی، تو آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا، تب آپ نے لوگوں کو بتایا کہ سب جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ تو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن آپ نے نام لے لے کر کے جن کو بتایا ان کو عشر مبشرہ 10 صحابہ کرام۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو بتایا گیا۔ اس طریقے سے عمر بن لحیٰ الخزاعی جس نے مکے کے اندر شرک کو رائج کیا، آپ نے کہا کہ اس کی ہتھیلیاں جہنم کے اندر گلیں گی، سڑیں گی، جہنم کے اندر ہو جائے گا کیونکہ اس نے شرک کو رائج کیا۔ تو آپ نے اس کے بارے میں باقاعدہ وہی سنائی کہ جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مسد کے اندر ابو لہب کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کی بیوی جہنم کے اندر جائیں گی۔ تو اس طریقے سے وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائی گئیں، ورنہ آپ کو نہیں معلوم تھا۔ قیامت کب قائم ہوگی ہمارے نبی سوال کیا گیا، تو آپ نے کہا، جبریل امین نے آ کر کے سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، جیسے تم کو نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم۔ یعنی جبریل امین کو بھی نہیں معلوم، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ علم الغیب سے تعلق ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ آج ہمارے ملک اور معاشرے میں ایسے دجال اور مکار اور فریبی لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ دنیا اتنے سال باقی رہے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ سب دجال لوگ ہیں، مکار فریبی لوگ ہیں، یہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، اور علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور ہمارے نبی کو جو بتایا گیا وہی کے ذریعے بتایا گیا، اور اگر وہی کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو اس کو علم الغیب کا علم نہیں کہا جاتا ہے۔ علم غیب کا مطلب یہ کہ انسان بذات خود بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے معلوم کر لے اور بتا دے، اسے علم الغیب کہا جاتا ہے۔ اگر کسی ذریعے سے خبر دے دیا گیا تو علم الغیب نہیں کہلاتا، وہ اطلاع دے دی گئی، بتا دیا گیا، لہذا وہ علم الغیب نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے اور عالم الغیب تھے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ یہ کفر ہے، یہ اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ اور ایک فتوے میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو، ایسے آدمی کی پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، آپ بشر نہیں تھے، آپ نور تھے، نور سے آپ کو پیدا کیا گیا، اور آپ نفع نقصان کے مالک تھے، یعنی وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر ہمارے نبی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو عالم الغیب ماننا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے، شرک اور خرافات، کفر، نفاق، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔